جس کے پاس علم نہیں ہوگا, کسی بھی چیز کی نالج نہیں ہوگی, عربی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جاہل ہے. دس از اے ڈیفینیشن نمبر 1. ڈیفینیشن نمبر 2, عربی میں جاہل اس کے لیے بھی آتا ہے جس کا تھنکنگ پیٹرن درست نہیں ہے, جو صحیح ڈائریکشن پر سوچ نہیں سکتا. ابو جہل کا ٹائٹل تھا, ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم, دا فادر آف وزڈم. پورے قریش میں مشہور تھا ایز اے فادر آف وزڈم. لوگ اس سے اسٹریٹجیز بنوانے آتے تھے کہ ہم نے کس طرح سے کس ٹرائب پر اٹیک کرنا ہے. لوگ اس سے اپنے پرابلم سالو کرواتے تھے. بڑے بڑے بزنس ایتھکس اس کو آتے تھے. سو ابو الحکم کے ٹائٹل سے مشہور تھا. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا فرسٹ ڈیفینیشن جو کہ آتی ہے کہ اس کو دنیاوی چیزوں کا علم نہیں تھا, کیا وہ اس ڈیفینیشن میں جاہل کے انڈر آئے گا؟ بعض اسکالرس کہتے ہیں اگر آپ دنیاوی علم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابو جہل جاہلیت کے انڈر نہیں آتا تھا, بیکاز اس کو دنیاوی چیزوں کا علم تھا, وزڈم تھی اس کے پاس. دیٹس وائی ہی واز ابو الحکم. لیکن آپ جاہلیت کی دوسری ڈیفینیشن دیکھیں, اس کا تھنکنگ پیٹرن درست نہیں تھا. اس ڈیفینیشن میں وہ جاہل تھا. سیلف امپوزڈ ڈیفنس تھی اس کی, سمم بکمن امیون فہم لا یعقلون. دس از دا اپوزٹ آف عقل. ایک ہے اپوزٹ آف علم, ایک ہے اپوزٹ آف عقل. اور ہم نے انشاءاللہ اس رمضان ان تینوں میننگز کو اپنے اندر کسی نہ کسی ایسنس میں ایسے ریڈیوس کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے جاہلیت تینوں اینگل سے کام ہو. پہلا, اگر ہم دین کے بارے میں بالکل علم نہیں رکھتے, جسٹ گیدر سم نالج آف علم by joining any class, by joining any YouTube channel, by joining any website, by joining any WhatsApp group, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, and listen to any speaker. صرف اللہ سے ایک دعا کیا کریں ہمیشہ, اللہ مجھے حق سنائیے اور جو حق ہو مجھے اس پر جما دیجیے. That's simple. اور اس کے بعد کوئی ڈسکریمنیشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ آپ کی دعا کو سنیں گے اور آپ کو کسی صحیح حق تک پہنچا دیں گے. تو ایک ہے جہالہ کا میننگ علم نہ ہونا, ایک ہے جہالہ کا میننگ کلیئر تھنکنگ نہ ہونا. کیا کلیئر تھنکنگ نہ ہونا اور درست عقل نہ ہونا, تھنکنگ اینڈ نالج, تھنکنگ اینڈ نالج, آر دیز بوتھ سیم تھنگس؟ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کو اس علم کو استعمال کرنا نہیں آتا. کچھ لوگوں کے پاس تھنکنگ پیٹرن بہت اچھا ہوتا ہے, علم نہیں ہوتا. آج ہمارے سیکولر نالج کے اندر نالج بہت ہے, but we don't have the right pattern of thinking side. علم کی کمی تو نہیں ہے. آج ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, علم کی کمی ہے. واٹس ایپ کے گروپس پر گروپس ہیں, آپ ایک گروپ میں سے نکلتے ہیں, لوگ آپ کو 10 گروپس میں ڈال دیتے ہیں. آپ 10 میں سے نکلیں گے, لوگ آپ کو پھر 5 میں ڈال دیں گے, اور اس کے بعد اتنے لمبے لمبے میسجز کہ جیسے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. اور مجھے میجورٹی آف دا ٹائم فیلنگز آتے ہیں کہ خواتین صرف میسجز فارورڈ کرتی ہیں, شاید خود بھی نہیں پڑھتی, بیکاز ان کو لگتا ہے صبح اٹھ کے میں نے 200 گروپ سے میسجز بھیج دیے ہیں تو شاید مجھے 200 نیکیاں تو مل گئیں, سو آئی ہیو ڈن وتھ ٹوڈیز نیکی, اب میں سارا دن جو مرضی کروں. ہمارے پاس انفارمیشن نالج تو بہت آ گئی ہے, بٹ ہمارے پاس تھنکنگ پیٹرن صحیح نہیں آ رہا ہے. ہم سب کو معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہم سب کو معلوم ہے ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے, ہم سب کو معلوم ہے ہر دفعہ رمضان آتا ہے اور ہر دفعہ ہم قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی ہے. لیکن کیا ہماری سوسائٹی میں سے جھوٹ ختم ہو گیا؟ جھوٹ ختم نہیں ہوا. ہم سب کو معلوم ہے ماں باپ کے ساتھ صرف احسان کرنا ہوتا ہے, وبالوالدین احسانن, اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, احسان کرنا ہوتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی یہ احسان کی ڈیفینیشن اللہ نے سیٹ کی ہے, ماں باپ نہیں سیٹ کرتے. اگر ماں باپ مجھے کسی ایسے کام کو کرنے کو کہیں گے جو شریعت کے خلاف ہوگا, then I will not listen to them. I will still do احسان. اللہ نے مجھے جو کہا ہے وہ میں کروں گی, بٹ ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ میں کروں گی. ہم سب کو انفارمیشن ہے, لیکن کیا نالج اور تھنکنگ ایک ہی چیز ہے؟ ایک مشہور ٹریڈیشن آپ کو عربک لٹریچر میں ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک گریس سے ایک فلاسفر کسی عرب کنٹری میں آیا اور اس نے صحرا میں سفر کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس نے خواہش کی کہ وہ پیدل سفر کرے گا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کا جو گائیڈ تھا وہ بدو تھا, وہاں کا نارمل ولیجر تھا. اب آپ سوچیں یہ ایبسٹریکٹ تھنکر ہے, فلاسفر ہے, گریس فلاسفر. آپ کو معلوم ہے کہ گریس وہ جگہ ہے جہاں فلاسفی اپنے بوم پر رہی ہے. یہ آیا
کیمل جو کی تھا، بدو تھا جو اس کو پیدل سفر کرنے کے لیے صحرا میں لے گیا. اس نے سوال پوچھا کہ کیسے پروف کرو گے کہ خدا ہے؟ اب آپ یہ بتائیں، اگر میں آپ سے سوال کروں نالج پوائنٹ آف ویو سے، بدو کے پاس نالج زیادہ تھی یا فلاسفر کے پاس؟ فلاسفر کے پاس. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پروف یہ دینا چاہ رہی ہوں اس انسیڈنٹ سے کہ نالج ہر مرتبہ آپ کے تھنکنگ پیٹرن کو درست نہیں کر دیتی ہے. آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو کراس چیک کرنا ہوتا ہے اور ریوائیو کرنا ہوتا ہے، تب آپ کی نالج آپ کو صحیح تھنکنگ پیٹرن دیتی ہے. جب اس فلاسفر نے اس سے سوال کیا کہ ہاؤ یو ول پروف خدا، ہاؤ یو ول پروف گاڈ، تو اس نے جو بدو تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہاں کہیں چلتے چلتے راستے میں اس کو کیمل پور نظر آئی. اس نے کہا استعرق البئر البعیر، اس نے بس اشارہ کر دیا کیمل پو کی طرف اور کہا کہ جب یہ یہاں پڑی ہوئی ہے پو، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے. تو فلاسفر نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب یہ مجھے پو بتا رہا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے، تو یہ یونیورس کا پروفاؤنڈ سسٹم مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی کریٹر موجود. نو راکٹ سائنس، نو کمپلیکس فلاسفی، نو فلسفہ. یہ اس کو اسکالر مینشن کرتے ہیں بکس میں کہ یہ بدو جس کے پاس علم بہت نہیں تھا، اس کا تھنکنگ پیٹرن صحیح تھا. اینڈ رائٹ ناؤ آل آف اس نیڈ رائٹ تھنکنگ پیٹرن. چاہے آپ نے بچے پالنے ہیں، چاہے آپ نے اپنے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ایک سکسیسفل وائف بن کر رہنا ہے، چاہے آپ نے اپنے سبلنگز میں شیئرنگ اینڈ پر رہنا ہے، کیئرنگ اینڈ پر رہنا ہے، چاہے آپ نے اچھی بیٹی بننا ہے، چاہے آپ نے اچھی بہو بننا ہے، چاہے آپ نے اچھی ماں بننا ہے. Right now, in the waves of feminism, all of us need the right thinking pattern. اور یہ right thinking pattern آپ کو اور مجھے نہیں مل سکتا اگر ہم قرآن کے آئینے کے سامنے آ کر نہ بیٹھیں. It's a high time that we must think کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور ہم نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے، کسی پرسنٹیج میں صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہی زندگی بھر تک. رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں نیکی کرنے کی اپرچونٹی بہت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں شیطان بند ہے، ابلیس اور اس کے سارے بچے بند ہو جائیں گے. ابلیس زندہ ہے. ابلیس کو جانتے ہیں؟ مسٹر ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو ٹریپ کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا. Yes, he is still alive. اور اس کی پروجنی بہت بڑی ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے بندوں کے اوپر ظاہری بات ہے جب آپ اور میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، جب آپ اور میں اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ اور میں قرآن کو اپنا آئینہ بنائیں گے، جب آپ اور میں پلان ابھی سے کریں گے، یو ول اسٹارٹ پلاننگ کہ اس رمضان میں نے تھوڑا سا ٹائم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پر لگانا ہے. ابھی تو شیطان کھلا ہوا ہے نا، بند تو نہیں ہے. اس کی پلاننگ ابھی سے شروع ہو جائے گی. وہ ایسے ہنڈرنسز لائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ کا ایمان، آپ کا اللہ سے کنیکشن، آپ کا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، آپ کا آبلیگیشنز پر قائم رہنا، دیٹ ول انشاءاللہ ڈیولپ دا اپرچونٹیز، اور شیطان آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے گا. یہ ضرورت ہے آج کی. شیطان پوری کوشش کرے گا آپ کو جاہلیت سے نہ نکلنے دے. جاہلیت کون سی والی؟ نالج پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس اسلام کی اتنی انفارمیشن ہے، ہم سب مفتی اور اسکالر اور شیخ نہیں بن رہے، عالمہ نہیں بن رہے. ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد پر اتنا علم ضرور فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو فرائض کے مطابق اللہ کی مرضی کے لیے گزار سکے. اور اتنی انفارمیشن ہم سب کو ہے. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں بولنا، کبیرہ گناہ میں غیبت آتی ہے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، ماں باپ کی انسلٹ نہیں کرنی، بڑوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ ایمپتھی اور سمپتھی کے ساتھ رہنا ہے، باہر نکل کر دوسروں کے رائٹس دینے ہیں. وی شوڈ بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. آج کی دنیا میں کیا سکھا رہی ہے؟ آج کی ایجوکیشن ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ وی شوڈ بی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. دس از دا می جنریشن. بس مجھے کوئی برا نہ کہے، کوئی میرے ساتھ بری بات نہ کرے، کوئی میرا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب کر کے نہ جائے. تو اگر تھنکنگ پیٹرن درست کرنا ہے تو آپ کو مجھے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوگا. نمبر 3 میننگ آف جہالہ، جاہلیت کا جو آپ کو عربک کانوٹیشن میں ملتا ہے، وہ انسان جو اپنا سیلف کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا، جس کا سیلف کنٹرول بار بار لوز ہو جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو بھی جاہل کہتے ہیں. یعنی ان سمپل سینٹینس، جس کو بار بار غصہ آتا ہے اور جو بار بار غصے میں ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے غصہ آنا اور ایک ہے ایکسپلوڈ ہو جانا.
دونوں ایک ہی چیز ہے یا دو الگ الگ چیز؟ غصہ آنا از اوکے، از نیچرل. کم آن، لگ رہا ہے ولی اللہ بیٹھے ہیں سارے سوچ رہے ہیں کہ ہاں پتہ. جی ہاں، غصہ آنا از نارمل، غصہ آنا از نیچرل، غصہ آنا از بائی ڈیفالٹ ہیومن نیچر. غصہ آئے گا، ظاہری بات ہے سامنے والا گوف اپس کرے گا، بلنڈرز کرے گا تو غصہ ہی آئے گا نا. صحیح. غصہ آنا از اوکے. اس غصے کو بغیر سوچے سمجھے اظہار میں لے آنا اور اس غصے میں ایکسپلوڈ کر جانا، اتنا ایکسپلوڈ کرنا کہ سامنے والے کو بھی ہرٹ کر، سامنے والے کی غلطی اتنی نہیں تھی جتنا ہم ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں. اینڈ اسپیشلی دا ینگ مدرس. مائیں اپنے بچوں پر اپنی فرسٹریشن بہت نکالتی. مطلب بچے کا کیا قصور ہے اگر آپ کی ساس آپ کی مرضی کی نہیں ہے؟ سمپل فیکٹ. بچے کا کیا قصور ہے اگر آپ کے ہسبینڈ ویسے کیئرنگ نہیں رہے جیسے شادی کے دوسرے مہینے یا پہلے مہینے میں تھے؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا کیا قصور ہے اگر آپ کے سر میں روزہ رکھ کر درد ہو رہا ہے؟ پر ہمیں بچوں پر ایزیلی غصہ آ جاتا ہے. جو آپ سے رتبے میں چھوٹا ہوتا ہے، جہاں آپ کا بس چلتا ہے، وہیں آپ اپنا کول لوز کر جاتے ہیں. اب جب آپ کو غصہ ایسا آئے کہ آپ اپنا کول لوز کر جائیں، یا بچہ ہو یا آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہو یا آپ کی میڈ ہو، جو آپ سے رتبے میں کم ہوگا وہ آپ کے عتاب کا شکار ہو جائے گا، اس کے اوپر آپ ایکسپلوڈ کر جائیں گے غصے میں. جب کبھی اب آپ سے خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ ہو، آپ اپنے آپ کو بتائیے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، میں کون ہوں؟ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے ان عربک. آپ کون ہیں؟ یا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. اونچا مت بولیے گا، پتہ چلا سب نے سن لیا. دس از جسٹ فار یور کیتھارسس، تاکہ آپ کو کل کو اپنے اوپر کام کرنے میں، سیلف ایویلویشن میں، تزکیہ کرنے میں، اپنا تزکیۃ النفس کرنے میں فائدہ ہو جائے. اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا mirror اینڈ ٹیل یور سیلف، یہ میں نے کیا جہالت کر دی. اچھا، ہم نے آج سن لیا کہ جو اپنا کول لوز کر جاتا ہے عربی زبان کے مطابق وہ جاہل ہے. تو کیا اب آج کے بعد ہم میں سے کوئی کبھی کول لوز نہیں کرے گا؟ نہیں، آئی ایم جسٹ آسکنگ. شکریہ، صحیح جواب دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم سب انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں بن جائیں گے آج کی ٹاک کے بعد. ہم ولی اللہ اور نیک لوگوں کے لیول پر بنے. ہاں، اللہ کے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور آج بھی ہوں گے، نو ڈاؤٹ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت کے ہر 100 ایئرز میں ایسے بعض ایمان والے آئیں گے جو ایمان میں سابقون کی کیٹیگری میں ہوں گے. یقیناً ہمیشہ سے تھے، ہر 100 ایئرز میں، ہر سینچری میں آئے، اور آج بھی ہوں گے. ہم نہیں جانتے. اگر کسی کو آپ جانتی ہیں تو کیوں نہیں؟ اگر کوئی انسان ہوگا تو بالکل ہوگا. لیکن آپ اور میں عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاؤں سلپ ہوتے ہیں. ہم قرآن پڑھنے کے باوجود، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود، ہم خوب اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرنے کے باوجود کہ ہم اپنا روزہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ گزاریں گے، اس میں بھی ہم سے بلنڈرز ہو جاتے ہیں. تو ہوگا، غصہ آئے گا، اور کبھی کبھی آپ سے ایکسپلوڈ بھی ہو جائے گا، اظہار بھی ہو جائے گا. مسلمان ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ ایک توبہ. فرض کریں آپ نے غصہ ایکسپلوڈ کیا تھا اپنی چھوٹی بہن پر، تو صرف توبہ کافی ہے؟ جائیے اور اس کو سوری بولیے. فرض کریں چھوٹی بہن کی جگہ آپ کی نند تھی، اب نند کو بھی سوری بولنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نند کو بھی سوری بولنا ہوتا ہے. یہی سیکھنا ہے انشاءاللہ. اینڈ رمضان از دا بیسٹ منتھ. اگر آپ کو اپنے کول کو کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ نے سیلف کنٹرول حاصل کرنا ہے، رمضان بہترین مہینہ ہے اپنی ہر طرح کی جاہلیت کو دور کرنے کا. اور اس کے لیے آپ اور میں صرف اتنی ایفرٹ کریں گے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم ابھی سے پلان کریں گے، اور ہم رمضان میں کسی نہ کسی کلاس کا حصہ بنیں گے. اور جب آپ کلاس کا حصہ بنیں گی، جب آپ رمضان کا روزہ رکھیں گی، تو پلیز اللہ سے اپنا کنیکشن اپنی نمازوں کے ذریعے ضرور کنیکٹ کیجیے گا. رمضان کا مہینہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ معجزے کو ریوائیو کرنے کا مہینہ ہے. یاد رکھیے گا، آپ اور میں وہ نیشن ہیں جن کے کندھوں پر وہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسلام کی خوبصورتی پوری دنیا کو دکھانی ہے. یا آپ کی اور میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری موجود ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو مڈل نیشن بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ اس قوم کے لیے پرفیکٹ تھا، سوٹیبل تھا. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
ایجپٹ میں جب آئے تو ایجپٹ کے لوگ اپنے بلیک میجک میں بہت کلائمیکس پر تھے. سپر نیچرل چیزوں پر ان کا بلیف بھی بہت تھا اور سپر نیچرل چیزوں کو جنوں کو کنٹرول کرتے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزہ بھی ایسا دیا کہ جو جادوگر تھے وہ بالکل امیز ہو گئے تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے کہ ان کا عصا جو تھا وہ سچ مچ کا سانپ بن گیا تھا. ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹرک نہیں ہے, یہ میجک نہیں ہے, یہ کوئی واقعی میریکل ہے. تو وہ سب سجدے میں گر گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ میراکولس تھا اس وقت رومنز کے لیے, اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ایز اے رسول, رومنز اپنے میڈیسن میں اپنے کلائمیکس پر تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا اور یہ فیکٹ تھا کہ ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے میڈیسن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کیسے دیے. عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پیدائش میڈیسن کی فیلڈ کی ایک بہت بڑی معجزانہ حیثیت رکھنے والی چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. کوئی میڈیسن آج بھی اتنی سائنٹیفک ریسرچ کے بعد نہیں آ سکی جو کسی ڈیڈ کو الائیو کر دے. عیسیٰ علیہ السلام بورن بلائنڈ کو اللہ کے حکم سے آنکھیں دے دیا کرتے تھے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو میڈیسن سے ریلیٹڈ تھے. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے. سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام تھے اس وقت دنیا ایک اینگل سے اپنے وقت کی سائنس کے اعتبار سے بہت ترقی کر رہی تھی. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ جس میں وہ جانوروں سے باتیں کرتے تھے, ان کی باتوں کو سنتے تھے اور ہوا کو کنٹرول کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نیشن پر آئے اس نیشن کے پاس نہ سائنس تھی, نہ میڈیسن تھی, نہ میجک تھا. اس قوم کی پرائیڈ ان کی زبان تھی. ایلوکوینس میں, فصاحت میں, پوئٹری میں, سٹینزا میں, بیان میں کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے جو معجزہ دیا, جو کلام دیا, وہ قرآن کا معجزہ تھا. آج ضرورت ہے, اور کیا یہ قرآن کا معجزہ جیسے قریش کو لگتا تھا معجزہ, آپ کو اور مجھے بھی معجزہ لگ سکتا ہے لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے؟ یاد رکھیے قرآن ٹائم اور اسپیس فیکٹر سے بہت اوپر ہے. قرآن آیا تھا آج سے 1450 سال پہلے. جن لوگوں نے اس وقت اس کو سنا اور وہ امیز ہو گئے. ابو جہل کا کزن جو ولید تھا, جب اس نے قرآن سنا تھا حرم میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس کے چہرے پر جو فیلنگز اور جذبات آئے تھے, سیرت کی کتابیں مینشن کرتی ہیں کہ آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس او کا شکار ہو گیا ہے جو قرآن کے کلام میں ہے, لیکن بولا کچھ نہیں. قریش قرآن کے الفاظ سے امیزمنٹ کا شکار ہو جاتے تھے. کیا آج بھی قرآن کی کسی کلاس میں جانے کے بعد آپ اور میں اس لٹریچر کی خوبی کو محسوس کرتے ہیں؟ چاہے ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی, لیکن جب ہم کسی کلاس میں, کسی ٹاک میں, کسی درس میں ہوتے ہیں اور آپ بولنے والے کی زبان سے صرف بات سن رہی ہوتی ہیں and 99% آپ کو اپنی بات کا جواب مل جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک کلام کی آیت میں, ایک ایک سورت میں, ایک ایک جملے میں ٹائم سپیس فیکٹر کو ہٹا دیا گیا ہے. اس کو جو جس وقت سننے کے پوائنٹ آف ویو سے, سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے سنے گا, اللہ اس کا سلوشن, اس کا کاؤنسلنگ, اس کی مینٹورنگ اس کلام سے کر دے گا. یہ اس کلام کی خوبی ہے. اور آپ اور میں انشاءاللہ اس رمضان کوشش کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو زندہ کریں. اس مہینے کو رمضان کا مہینہ بنائیے. اس مہینے کو ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بنائیے. ٹرانسفارمیشن 3 اینگل سے ہوگی. ہم اپنی جاہلیت 3 اینگل سے ختم کریں گے. وی ول گین نالج, تاکہ انشاءاللہ ہمارے پاس علم آئے اور ہمارے پاس سے اگنورینس کا فیکٹر دور ہو جائے. نمبر 2 اینگل سے جس طرح سے ہم جاہلیت کو اپنے اندر سے دور کریں گے, ہم اس علم کی روشنی میں جتنا ہمیں آئے گا ہم اپنے تھنکنگ پیٹرن کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. میں تھنکنگ پیٹرن بار بار اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ آج بہت سے مسلمان کنفیوز ہیں. دیکھیں, اپنے جیسے گرین ہاؤسز میں آ کے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اپنے جیسے گرین ہاؤسز میں لائک مائنڈیڈ لوگوں میں ڈسکشنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں جا کر دیکھیے باہر کس طرح کے کنفیوژنز ہیں. اور ہمارے اپنے بچے, یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں تھنکنگ پیٹرن درست ہونا ضروری ہے. کچھ دن پہلے ایک بچی مجھ سے کہتی ہے اسپرچویلٹی گین کرنے کے لیے دنیا میں مختلف طریقے ہیں. بعض لوگ اسپرچویلٹی گین کرنے کے لیے ٹریولنگ کرتے ہیں,
بعض لوگ اسپرچویلٹی گین کرنے کے لیے صرف کانٹمپلیشن کرتے ہیں اور سارا دن خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے مونکس. بعض لوگ اسپرچویلٹی گین کرنے کے لیے صرف سوتے رہتے ہیں. صحیح، مختلف لوگوں کا مختلف ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے جسٹ ٹو گین دیئر اسپرچویلٹی. آئی آسکڈ ہر کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے اسپرچویلٹی گین کرنے کے لیے. شی سیڈ کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب اللہ نے دعا اپنے حساب سے قبول کرنی ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا یہ تھنکنگ پیٹرن ڈسٹرب ہونا ہے یا یہ علم کی کمی ہے؟ مینلی تھنکنگ پیٹرن درست نہیں. مسلمان گھرانے کی بچی دین کو جانتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا بھی علم ہے، لیکن اگر اور کانسیپٹ آپ دیکھیں، دعا قبول جب نہیں ہوگی میری، یا جب ہوگی تو اللہ اپنے حساب سے کرے گا، تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. سو اف آئی ول بی ان نیڈ آف اسپرچویلٹی، میں چپ کر کے بیٹھ کے یا ٹریولنگ کر کے اسپرچویلٹی گین کر لوں. آج آپ میں سے وہ مائیں جن کے بچے ینگ ہیں، آپ میں سے وہ مائیں جن کے بچے ایڈلٹ ہیں، آپ میں سے وہ مائیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. آپ کو ابھی سے اپنے بچوں کے، چھوٹے بچوں کی ماؤں کو اپنے بچوں کے تھنکنگ پیٹرن پہ کام کرنا ہے. اف آئی ول ناٹ بی آن دا رائٹ ڈائریکشن، میں اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن کبھی بھی نہیں دے سکوں گی. اور آپ کی اور میری تھنکنگ ڈائریکشن صرف ٹھیک ہوگی قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے. قرآن کے اندر اللہ نے وہ میریکلز، وہ سولوشنز رکھے ہیں کہ آج 2019 کے سولوشنز اگر آپ اس کے اندر بیٹھ کر تلاش کریں گے آپ کو مل جائیں گے. ایوری تھنگ از دیئر. اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم اس رمضان کی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. علماء کہتے ہیں رمضان آتا ہے آپ کے پوٹینشیلز آپ پر ایکسپوز کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ رمضان میں سپر ایکٹیو ماں بن جاتی ہیں. آپ بہت سے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو آپ عام دنوں میں رہتے ہوئے اتنا ایکٹیولی نہیں کر سکتے. تو رمضان کا مہینہ ہمارے پوٹینشیلز کو ایکسپوز کرے گا، اور جب آپ کے پوٹینشیل ایکسپوز ہوں گے تو انشاءاللہ آپ نے اپنا تھوڑا سا وقت اس راستے پہ لگانا ہے جو راستہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. دیکھیں، ہم بینگ اے بیٹی، چاہے ماں باپ حیات ہیں یا ماں باپ حیات نہیں ہیں، ہمارا بلیف، ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد جو نیک کام کرتی ہے اس کا ریوارڈ ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے ماں باپ نے وہ چیز سکھائی ڈائریکٹلی یا نہیں سکھائی. آپ اور میں اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہیں، چلتا پھرتا. تو پلیز سوچ سمجھ کے تھنکنگ پیٹرن کو درست رکھتے ہوئے with the right amount of knowledge by controlling yourself from your تزکیہ point of view اپنی زندگی میں ہمیشہ ڈیسیجنز لیجیے گا. ہماری زندگی کے ڈیسیجنز ہماری آگے پروجنی میں فلٹر ڈاؤن ہوں گے. ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری ہر نیکی، اور ہر نیکی کون سی ہوتی ہے؟ کیا ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے یا نیکی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے گڈ ڈیڈ، ایک ہے رائچیس ڈیڈ. از دیر اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ ڈیڈ اینڈ اے رائچیس ڈیڈ؟ ہر وہ کام جو آپ اچھا سمجھ کے کریں گی وہ تو ہو گیا گڈ ڈیڈ. وہ ہو گیا گڈ ڈیڈ. مثال کے طور پر ایک راک سٹار کانسرٹ کرتا ہے تاکہ جو اس سے پروفٹ آئے وہ کسی ریفیوجی کیمپ میں پیسہ دے دے. اٹس اے گڈ ڈیڈ فرام دنیا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، ول اٹ بی اے رائچیس ڈیڈ؟ ہر گڈ ڈیڈ کو آپ رائچیس ڈیڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر شریعت کی سیل لگا دیں. اگر وہ آپ کا گڈ ڈیڈ اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپرووڈ ہوگا، ہر گڈ ڈیڈ آپ کا رائچیس ڈیڈ بن جائے گا، اور آپ کا ہر رائچیس ڈیڈ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو ہمارا کام کیا ہے اس رمضان؟ ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے. ماں باپ حیات ہیں تو خدمت کیجیے، اور ماں باپ کی خدمت زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر کہ آپ اور میں کہیں کہ آپ کو نہیں پتا میں نے ایک دن میں 50 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے نوافل کٹ ڈاؤن کر دیجئے، مت پڑھیے 50 نوافل، 30 پڑھ لیجئے. 30 نہیں پڑھے جاتے 10 پڑھ لیجئے، بٹ ماں باپ کی خدمت کا اجر بھی بڑھ جائے گا. یاد رکھیے، ہر نیکی کا اجر رمضان کے مہینے میں 70 to 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا فرض کے برابر
اور فرض کا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، from 70 to 700 times۔ تو آپ نے اور میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ حیات نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ آپ جتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گی تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ جتنی مرتبہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ پڑھیں گی، سنیں گی، جائیں گی، ایوری ٹائم آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ اور کس کو ملے گا؟ ڈائریکٹلی آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ آپ کا نماز پڑھنا، اس کا اجر بھی آپ کے والدین کو ملے گا۔ تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم جہاں اپنے لیے نیکیاں گیدر کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو تحفہ ضرور بھیجیں۔ ہم نے اپنی ماں باپ کی خدمت کا حق کبھی بھی ادا نہیں کیا۔ کوئی اولاد کتنا بھی کہہ دے کہ میں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی، ہم حق نہیں ادا کر سکتے، بالکل جیسے ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی حق کا جو اصل میٹر ہے وہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے جاہلیت کو ختم کریں، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں، اور جتنی مرتبہ ہم اپنے اندر اس احساس کو جگائیں کہ اللہ نے مجھے بامقصد کریشن بنایا ہے، میں بلی اور کوے کی طرح اس دنیا میں نہیں آئی۔ بچے پالنے کے لیے تو جانور اور پرندے بھی اپنے بچے پال لیتے ہیں۔ بچوں کو کھلا پلا کر اتنے قابل بنا دیں کہ وہ بھی ارننگ کر سکیں، یہ تو جانور اور پرندہ بھی کر لیتا ہے۔ پر آر وی میکنگ دیم آر صدقہ جاریہ؟ دیٹس اے پوائنٹ ٹو تھنک کہ اپنی اولادوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس رمضان کو مائل سٹون بنائیے۔ یہ رمضان سٹارٹنگ چیپٹر بن جائے آپ کا اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا۔ چاہے رمضان میں ایک قدم اٹھے، انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں آپ پروپورشنیٹلی اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو صحت اور ایمان کے ساتھ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بھی دے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے بہترین اجر اور ثواب اکٹھا کرنے کا مہینہ بنائے۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنی وہ آئیڈینٹی دے دے کہ جس سے ہمارا تھاٹ پیٹرن درست ہو جائے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن پر وقت لگانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو ایسا تھامنے والا بنائے کہ ہمیں دیکھ کر جب ہم اس قرآن پر عمل کریں، اوروں کا بھی قرآن پر عمل کرنے کا دل کرے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں جو کمی ہے، جو شارٹ کمنگ ہے، جو گناہ ہے اور جو خطائیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنے کول کو، اپنے سیلف کنٹرول کو بھی اپنے قابو میں رکھنے والا بنائیے۔ اللہ ہمیں علم کی اصل دولت، حق والی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں درست تھنکنگ پیٹرن عطا فرمائیے تاکہ ہم اس چیلنجز کے دور میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ جن جن لوگوں کا اس خاندان میں پچھلے رمضان سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور تمام مومنین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو، بچوں کو اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں ایسے حال میں اپنے والدین سے ملائے آخرت میں کہ ہم اچھے مقام پر، علیین کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان سے ایسے نکالیے گا کہ آپ ہمیں کمپلیٹلی معاف کر دیں، اور اللہ آنے والے سال میں تقدیر کے جو بھی معاملات آپ پہلے آسمان تک ہمارے لیے لائیں گے، ان میں تمام معاملات کو خیر والا معاملہ بنا دیجئے۔ ہم تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ فائنلی دعا پڑھ لیں گے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے۔
اللہ ان کی روح کو گناہوں سے دھو کر ایسے پاک کر دیں جیسے سفید کپڑا دھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر والے جنت میں عطا فرمائیے۔ اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر جنت میں عطا فرمائیے۔ اللہ ان کو دنیا سے بہتر سپاؤس جنت میں عطا فرمائیے۔ اللہ ان کو ہر طرح کے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔